خوش آمدید ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا، ہم ذکر کر رہے تھے اس ماں کا جس کے بیٹے نے کربلا میں اپنے نانا کے دین کی عظمت کے لیے ان لوگوں سے اپنا سر کٹوا لیا جو کہتے تھے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ماننے والے ہیں، مگر وہ ایک ایسے رستے کے قائل تھے جس کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اپنے نانے کے دین کی عظمت کے لیے جس بچے نے اپنا سر کٹوایا اس کی ماں فاطمۃ الزہرا تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حیدر کرار کی بیوی تھی، جو عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی۔ مولانا سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ایسے چند چیزیں پیش کریں تاکہ یہ جو معاشرہ ہمارا جاہلیت کی طرف جا رہا ہے، جہاں بیٹی کو ذلت کا سبب سمجھا جانے لگا ہے عزت کی بجائے، جہاں دور جاہلیت کی طرح دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ بیٹی پیدا نہ ہو، اس جاہلیت کی طرف جانے والے معاشرے میں یہ احساس ضرور پیدا ہو کہ بیٹی ذلت کی نہیں عظمت کی علامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون تھیں۔ عورت کے 4 روپ ہوتے ہیں۔ عورت بیٹی بھی ہوتی ہے، عورت بہن بھی ہوتی ہے، عورت بیوی بھی ہوتی ہے اور عورت ماں بھی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہونے کے حوالے سے کائنات کی تمام بیٹیوں میں سب سے افضل خاتون تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن ہونے کے حوالے سے کائنات کی تمام بہنوں میں سب سے افضل بہن تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہونے کے اعتبار سے ازواج مطہرات کے بعد تمام بیویوں میں سب سے افضل ترین تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ہونے کے حوالے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ماں تھیں۔ اور ان کی افضلیت کیا تھی؟ جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھ لیجئے کہ جس بیٹے کی ماں فاطمہ، جس بیٹے نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، وہ جو شاعر مشرق کے حوالے سے خاندان کی قربانی پیش کر دی، شاعر مشرق نے اپنے استاد کے لیے شمس العلماء کا لقب تجویز کیا۔ کمیٹی کے ارکان نے ان سے پوچھا کہ ان کی تصنیف کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا ان کی تصنیف میں ہوں، یعنی مجھے دیکھ کر آپ سمجھ جائیں کہ واقعتاً وہ اس لقب کے قابل تھے۔ تو بس یوں ہی سمجھیے حضرت فاطمہ کی تصنیف تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام جانتا ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی جانتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا لخت جگر ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ جو چیز فاطمہ کو تنگ کرتی ہے، جس سے فاطمہ دل گرفتہ ہوتی ہے، اس سے میں بھی دل گرفتہ ہوتا ہوں، میں بھی اس سے پریشان ہوتا ہوں۔ 8 مارچ کو حقوق نسواں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس دن منانے کے اندر وہ عورتیں اور وہ خواتین عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کر رہی ہوتی ہیں جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کبھی اس چیز کے اوپر غور کیا جائے، نبی علیہ السلام نے جو وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے کام کی بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے عورت کو پاؤں سے پیدا نہیں کیا، اگر اللہ چاہتا تو پیدا کر دیتا پاؤں سے، لیکن اللہ نے عورت کو پاؤں سے پیدا نہیں کیا، کہیں جوتی نہ سمجھ لینا۔ اور اللہ نے یہ جو عورت کو جوتی سمجھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اچھے طریقے سے۔ اور اللہ نے عورت کو سر سے بھی پیدا نہیں کیا، اگر سر سے پیدا کر لیا جاتا تو عورت کو سر پر بٹھا لیا جاتا۔ اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی دل کے قریب ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک عورت دل کے قریب رہے گی یہی اس کا مقام ہے اور یہی اس کا مرتبہ ہے۔ یہ شریعت نے عورت کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ شریعت نے دل ہی انسان کے جسم میں سب سے اہم مرکز ہے۔ دل انسان کے اعضاء کا مرکز ہے۔ دل انسان کے اعضاء کا ایک مرکز ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو سارے جسم کے اعضاء صحیح ہیں، اور اگر دل خراب ہے تو جسم کے سارے اعضاء خراب ہیں۔ اللہ نے عورت کو یہ مقام اور علامہ صاحب، حضرت فاطمۃ الزہرا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان جیسی شرم و حیا والی کوئی کائنات میں عورت نہیں، حتیٰ کہ اب ان کو عورتوں کا جو پہلے یہ رواج تھا، پہلے یہ تھا کہ عورتوں کا جنازہ جو تھا
وہ مردوں کی طرح جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ کو یہ پسند نہیں تھا، اور حضرت فاطمہ کو ایک خاتون نے کہا کہ یمن میں اس طرح سے رواج ہے کہ عورت کا جنازہ جو ہے اس کو چاروں طرف سے کپڑا ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنے جنازے کے لیے بھی یہی کچھ سیرت فاطمہ کے حوالے سے، اور آج کے دور میں جب ہم جدید دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے اور ہمارا معاشرہ اس جاہلیت کے دور کی طرف جا رہا ہے اور عورت کے حقوق کی سلبی، عورت کو تعلیم سے دور رکھنے کی باتیں، تو دین اسلام سیدہ فاطمہ کا ذکر ہے۔ عورت، تعلیم، دین اسلام اور سیدہ فاطمہ، اس پہ ہمیں کچھ بتائیے۔ حضرت بات یہ ہے کہ مجھے یہاں یہ بات جو ہے وہ ایک دفعہ پھر آپ کو کہنی پڑے گی، اور وہ یہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے، اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک مرد کے لیے ہے یا خواتین کے لیے ہے، سب کے لیے علم جو ہے وہ سب کے لیے۔ رسول اللہ صلی فاطمہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، ہر آج مسلمان مرد، ہر مسلمان آج جو لوگ جو ہیں وہ مسجد مدرسے خواتین بچیوں کے توڑ رہے ہیں وہ، اور اسلام کے دعوے دار ہیں، اب آپ ان کے کردار کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے ان کے کردار کا آپ اندازہ لگائیں۔ میں یہاں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ میری ذاتی جو ایک ہے تصور دین اسلام کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر انسانوں کے لیے ایک رحمت تو ہے، لیکن محنت کشوں کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے بہت بڑی رحمت بن کر آیا ہے۔ اور اپنے عمل سے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، زندگی ان کی جو مطالعہ ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سادگی اور کس طرح وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے گھر میں خود چکی چلایا کرتی تھی، گھر کا تمام کام خود کرتی تھی، اور اس قدر کہ ان کے ہاتھوں میں گٹھے چھالے پڑ گئے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک جنگ سے بہت سارے غلام اور کنیزیں جو ہیں وہ اپنا مال غنیمت کے طور پر آئیں، تو ان کے دل میں بھی یہ آیا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور انہیں کہوں کہ مجھے بھی ایک خادمہ یا خادم جو ہے وہ دے دیا جائے۔ تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں اور ان سے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ یہ اور لوگوں کے لیے ہے، اللہ، یعنی طرز کی بات تھی کہ یہ اور لوگوں کے لیے ہے، اور انہوں نے ایک دعا بتائی کہ یہ دعا جو ہے یہ میں تمہارے لیے دیتا ہوں۔ اب صورتحال یہ اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اور وہ اطمینان سے مطمئن ہو کے دوسری بات انہوں نے نہیں کی، اپنے والد کی بات سنی اور چپ چاپ وہ واپس یہاں یہ بات ہمیں علامہ صاحب سر میں ایک منٹ، میں ان لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو آج کے سرمایہ دارانہ دور میں جب عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں اس دور میں اور 2-2 4-4 5-5 10-10 لاکھ کی شاپنگ کر کے واپس آتی ہیں، ان لوگوں کو اور اسلام کا نام بھی لیتے ہیں اور بہت بڑی بڑی جو ہیں وہ دعوتیں بھی کرتے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں اس موضوع پر، اور وہ وہاں پر پیسے بھی دیتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے لیے آج جو پاکستان کے حالات ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان کی عورتیں یہ ماڈل اختیار کریں بجائے اس کے کہ کوئی اور ماڈل ہم ادھر ادھر سے رول ماڈل سیدہ فاطمہ سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی سیدہ اتنی سادہ زندگی، اگر آج اتنی سادہ زندگی ہماری عورتیں اختیار کرنا شروع کر دیں تو جن مسائل کا، جن غیر ملکی قرضوں کا ہم شکار ہیں اور بے شمار جو ہمارے مسائل ہیں جو اس وقت، وہ مسائل خود بخود جو ہے وہ حل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ ناظرین، ذکر ہے فاطمہ الزہرا کا، ہاتھوں پہ چھالے ہوں، رسول اللہ کی بیٹی ہو، دل پہ آئی ہوئی خواہش بھی ہو، اور رسول اللہ فرما دیں کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے کیونکہ تم میری اولاد ہو۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی کائنات انسان پیدا کر سکتی ہے؟ کائنات کے اندر جس شخص نے انسانیت کو انسان بننا سکھایا ہے،
इंसान को इंसानियत में मुंतकिल किया है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। मेरे जितने भी सुनने वाले नाज़रीन और सामईन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि दीन इस्लाम की बात करते हुए ये ख्याल कीजिए कि दीन इस्लाम वो नहीं है जो मैंने और आपने तर्ज फ़िक्र इख्तियार कर रखा है। दीन इस्लाम वो है जो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अभी हम लेते हैं एक वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद सैयदा कायनात की ज़िंदगी, उनकी हयात तय्यबा पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अभी हम ले रहे हैं वक्फ़ा। अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ल